السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے قبل ہم نے ہندوستان میں خاص طور سے کوکن کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کی اور اسلام کی آمد سے متعلق کچھ تمہیدی خطاب کیا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کی اقامت اور تابعین تبع تابعین محدثین کی آمد کے بعد اور مسلمانوں کے یہاں پر جم جانے کے بعد کیا ارتقا ہوا، کیا واقعات رونما ہوئے، ایک بڑی تفصیلی داستان ہے اور بہت مشکل ہے کہ کوئی اگر سطحی طور سے کوئی مطالعہ کر کے بیان کرے گا تو 100 غلطیاں کر دے گا، کیونکہ تاریخ جو ہے منتشر مقامات سے میسر ہے۔ الگ الگ مورخین نے بہت کم معلومات دی ہے، سب کو جمع کر کے بولنا پڑتا ہے، اور کئی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد میں اور خاص طور سے جدید جغرافیہ اور تاریخ کی معلومات بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کا تناظر، صحابہ کا یہاں آنا اور یہاں ٹک جانا، اور پورے ورلڈ ٹریڈ جو ہوتا ہے، عالمی تجارت، اس کے بارے میں معلوم بہت مشکل بات ہے، لیکن بہرحال ہم نے ایک کوشش کی ہے اور آج ہم اس کا تتمہ کریں گے، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، بلکہ تکمیل تک نہیں بلکہ یہ دوسرا ویڈیو ہوگا، تیسرا بھی غالباً بنانا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عہد فاروقی میں 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو بلا کر کے بحرین اور عمان کا حاکم بنا دیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو یہاں بلا لیا۔ ان دونوں بھائیوں نے، جو عثمان جو ہیں صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول نے طائف کا حاکم بنایا تھا ان کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تقدس کی بنا پر، اسی پاکیزگی کی بنا پر، اسی عالی مرتبتی کی بنا پر جو ہے آپ کو منتخب کیا تھا اور آپ کو بحرین اور عمان کا حاکم بنایا۔ انہوں نے اپنے بھائی حکم کو بلایا، ان دونوں بھائیوں نے یہاں کی قبائل کو متحد کیا، یہاں اسلامی حکومت کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خلیج فارس میں جا کر کے وہاں پر توقت کے مقام پر اسلامی حکومت قائم کی، اور یہاں کی تمام مقامی خاندانوں کو وہاں پر لے جا کر بسایا۔ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، وہاں بسایا، وہاں مساجد بنائی، مکان بنوائے، اور وہاں پر فوجی چھاوری قائم کی، اور وہاں پر فوجی چھاوری قائم کرنے کے بعد میں اسلام کی اقامت کی، اور آس پاس کے ایرانی علاقوں میں حملہ کر کے ایک دھونس جمائی وہاں پر ایران پر۔ ہندوستانیوں کو جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ ایران پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں کچھ خوشگواری تھی، یا دونوں اپنے کفر کی بنا پر، دونوں جو ہیں پجاری قوم تھے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق شرک میں مشترک تھے، ان کا قدر مشترک تھا شرک غالباً ہندوستان کے لوگوں کو، اور یہ بات عثمان بن حکم، حضرت حکم بن ابی العاص کو، عثمان کو اور صحابہ کو معلوم تھی کہ ہندوستان کو یہ بات خراب لگی کہ عربوں نے ایران پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یوں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مقدس میں جب عرب کے کنارے کے علاقوں نے جب ارتداد کیا، یعنی مرتد ہونے لگے وہ لوگ، اسلام چھوڑ دیا، نبی کے انتقال کے بعد میں ایک وبا چلی، ایک فتنہ پیدا ہو گیا، تو حضرت عثمان بن ابی العاص، یہی جو دونوں بھائی تھے، انہوں نے بنو ثقیف کے نوجوانوں کو متحد کیا، اور اپنے علاقے میں اس قبیلے کے اندر میں فتنہ ارتداد کا، یعنی اسلام سے مرتد ہو کر کے کافر ہو جانے کا کی وبا جو تھی، اسے کنٹرول کیا۔ تو صدیقی عہد کے اندر میں جب مرتدوں نے ارتداد کیا، اللہ کے اسلام کا انکار کیا، تو ہندوستان کے جاٹ لوگ جو ہیں عرب کے بعض علاقوں میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ان مرتدوں کے ساتھ دیا، تلواریں فراہم کی، ان کی فوج میں شامل ہوئے اور مسلمانوں سے جنگ کی۔ تو عربوں کو یہ دل میں داغ لگا تھا کہ
ہندوستان کے جاٹوں نے عربوں سے مل کر کے ارتداد کے فتنے میں ہندوستانیوں کو ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا۔ تو ہندوستان کی دو غلطیاں، یعنی ایران پر جب حملہ کیا تو برا لگا ہندوستان کو، اور جب ایران پر حملہ کیا اور جب اس فتنہ ارتداد واقع ہوا تو بھی ان ہندوستانیوں نے، جاٹوں نے تعاون کیا تھا عربوں کافروں کا۔ یہ دونوں بھائیوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ایران پر اسلامی اسٹیٹ اور حکومت قائم کرنے کے بعد میں اب ہندوستان کے ساحل کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ ہندوستان نے دونوں واقعات میں، اقامت حکومت الہیہ ایران میں اور فتنہ ارتداد کے وقت میں ہندوستان کو تکلیف ہو گئی تھی، لہٰذا ان دونوں بھائیوں نے تھانہ کے ساحل پر، تھانہ پر حملہ کیا۔ مورخین نے لفظ تانا استعمال کیا ہے، عربی میں تھے نہیں ہوتا ہے، اس لیے تانا کا لفظ آیا ہے۔ تو تھانہ کا محل وقوع کیا ہے؟ تھانہ کے شہر کے بارے میں اور تھانہ اسٹیٹ اور تھانہ جو ہے کوکن کا، جو دیکھیے کوکن جو ہے ہندوستان کا مغربی ساحل دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو شمالی کوکن جو پاکستان، جو گجرات سے لے کر کے اس علاقے تک ہے، جو راجہ پور کا علاقہ ہے، گوا کے آغاز کا علاقہ ہے، یہ شمالی کوکن ہے۔ اور اس کے بعد گوا کے بعد جو ہے ملبار کا جو ہے یہ جنوبی مغربی ساحل ہے، یعنی مشرقی شمالی ساحل جو ہے یہ کوکن کا علاقہ ہے، اور جنوبی مغربی ساحل جو ہے یہ ملبار کا علاقہ ہے، ملبار کا علاقہ ہے، کیرلا کا علاقہ ہے۔ تو تھانہ کا جو محل وقوع ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ عثمان بن ابو العاصی، حکم بن ابو العاصی اور مغیرہ بن ابو العاصی نے ایک لشکر روانہ کیا، یہ تینوں اس میں شامل تھے، اور تھانہ پر حملہ کیا۔ تو تھانہ کیا ہے؟ تھانہ کا مقام، تھانہ کس مقام پر ہے؟ مورخین بولتے ہیں کہ تھانہ سے مراد مغربی ساحل ہے، کہیں پر بھی حملہ کیا، کوئی خاص مقام نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مورخین کے اقوال، تھانہ کے بارے میں جو مورخین کے اقوال ہیں ان اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر طے کریں گے کہ کیا واقعی میں تھانہ شہر میں حملہ کیا تھا یا مغربی ساحل میں، چونکہ 330 کلومیٹر کا جو پٹا ہے مغربی ساحل کا، جو کوکن کا پٹا ہے، وہاں پر کسی بھی علاقے میں حملہ کیا تھا۔ بعض مورخین یہی کہتے ہیں کہ محل وقوع، محل حملہ نہیں معلوم کہ کس مقام پر حملہ کیا تھا، تھانہ لفظ آیا ہے، لیکن نہیں، ہم ابھی مورخین کے اقوال پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ دلیل سے ہم ثابت کریں گے کہ تھانہ سے مراد یہی تھانہ ہے، شہر جو ممبرا کے بعد لگتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے ابو ریحان البیرونی جو ہندوستان میں آنے والا ایک عظیم الشان جغرافیہ داں تھا، کیا کہیں ان کو، ہم انہیں جغرافیہ داں کہیں، سائنٹسٹ کہیں، سیاح کہیں، عالم و فاضل کہیں، کیا کہا جائے، تمام علوم میں دسترس تھی، اور پورے ہندوستان کے تمام پنڈتوں پر، تمام علوم پہ یہ غالب آ گئے تھے۔ محمود غزنوی کے زمانے کے ہیں یہ فرماتے ہیں ابو ریحان البیرونی، میں نے بحمدہ تعالیٰ تاریخ البیرونی کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ نہیں، حیات البیرونی کا مطالعہ کیا ہے، غالباً التمش کی لکھی کتاب ہے یہ، مکمل طور سے اس میں پڑھا میں نے۔ تو البیرونی فرماتے ہیں، ابو ریحان البیرونی، کہ تھانہ نام ہے کوکن کے پائے تخت کا، اور یہ البیرونی ایک عظیم الشان جغرافیہ تھا، ایک عظیم الشان ریاضی داں اور ماہر جغرافیہ اور ماہر علوم کائنات تھا، اور پورے ہندوستان کے تمام پنڈتوں کو جو ہے اپنا شاگرد بنا لیا تھا، تمام پنڈت ان کا ادب کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تھانہ جو ہے وہ کوکن کا پایہ تخت تھا، تو تھانے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور پورے کوکن میں تھانہ ایک شہر ہے۔ ان کا یہ اس علامہ ابو ریحان البیرونی کا یہ قول بتلاتا ہے کہ موصوف تھانے کو ایک بڑا شہر بتا رہے ہیں، اور اتنا بڑا شہر کہ پورے کوکن کا پایہ تخت، تو تھانہ پر ہی حملہ کرنا جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اور ہم نے کل کے ویڈیو میں کہا تھا کہ مغربی ساحل میں، نالا سپارہ میں، راجہ پور میں، واپی میں، کسی اور مقام پر، سندان میں،
کہیں حملہ کیا ہوگا، ورود میں کیا ہوگا، مرود میں کیا ہوگا یا کوکن میں کیا ہوگا، اب کوکن میں کیا ہوگا، یہ قیاس کر سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے تھانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھانہ جو ہے یہ کوکن کا پایہ تخت ہے، تو تھانہ شہر کو کوکن کا پایہ تخت قرار دیا انہوں نے۔ یقیناً تھانہ ایک شہر ہے، اور رشید الدین اپنی کتاب جامع التواریخ میں فرماتے ہیں کہ تھانہ جو ہے یہ کوکنے تھانہ ہے، یعنی کوکن کا تھانہ، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو رشید الدین مورخ جو ہے اپنی کتاب جامع التواریخ میں یہی فرماتے ہیں کہ تھانہ کوکن کا تھانہ، کوکنے تھانہ یا تھانہ کوکن کا۔ اس کے بعد جو ہیں ابو الفدا نے بھی اپنے ایک عظیم مورخ ہیں ابو الفدا، اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ تھانہ شہر ایک عظیم شہر تھا، اور یہاں تانسا نام کا کپڑا جو ہے بنا جاتا تھا، کہ پورے مغربی ساحل پر اور تمام ملکوں میں مشہور تھا تانسا۔ اسی تانسا کو پرتگیزی مورخین نے تانشیا بھی لکھا ہے، تانشیا یا تانسا، اور اسی تانسا کے نام پر جو ہے تانا جو ہے لفظ بنا ہے، تانا لفظ۔ اور مولانا ایک شافعی عالم مولانا عصمت بویرے صاحب جو ہیں یہاں کلان کے ایک بڑے مصنف ہیں، اور یہاں کی کوکنیوں کے ایک بڑے عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میں نے بچپن میں کچھ عربی کے اسباق کچھ دروس ان سے حاصل کیے ہیں۔ موصوف صاحب اخلاق ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، کتاب علوم کا ترجمہ کیا ہے، اور تاریخ کلان لکھی ہے۔ عبد الماجد قاضی نے بھی ایک تاریخ لکھی ہے جو کلان کے ہیں، جو مہاراشٹر کالج کے اندر میں پروفیسر ہیں اردو کے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہ شہر کلیان ہے کتاب لکھی ہے۔ لیکن یہ تاریخ جو ہے جدید تاریخ ہے، اور عصمت بویرے صاحب کی تاریخ جو ہے یہ اس میں قدیم حوالے دیے ہیں، قدیم تاریخ بیان کی ہے اور جدید سے ملایا ہے اس کو۔ تو انہوں نے ابو الفدا کا ایک قول نقل کیا ہے، ابو الفدا نے کلیان کو جو ہے ایک عظیم شہر لکھا، یہ تھانہ کو ایک عظیم شہر لکھا، اور کہا کہ یہ تانسا کپڑا جو ہے یہاں پر بنا جاتا تھا، جو پورے مغرب میں مشہور تھا، پورے مغربی ساحل پر مشہور تھا۔ اسی بنا پر تانا کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ تانسیا جو ہے، اور آگے فرمایا شیخ نے عصمت بویرے صاحب نے کہ شاید تھان لفظ جو ہے کپڑے کا تھان اسی تان سے بنا ہے، جو کپڑے کا تھان بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو ابو الفدا کا یہ قول ہے، اور باربوزا نام کے پرتگیز مورخ نے اس کو تھانہ ممبو لکھا ہے، یعنی تھانہ ممبو۔ تھانہ کے پاس جو پہاڑی ہے ممبرا میں اسٹیشن کے سامنے، وہاں پر ممبا دیوی کا مندر ہے، اور ہندوستان کے گزیٹیئر میں، مہاراشٹر کے گزیٹیئر کے اندر میں، اور دیگر مورخین نے اس پہاڑی پر واقع اس مندر کو ممبا دیوی کا مندر کہا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ممبا دیوی کے مندر کے ممبا دیوی کے نام پر ہی ممبئی بنا ہے۔ پہلے ہم بولتے تھے بمبئی، اور بامبے انگلش میں بولتے تھے، لیکن بڑی کوششوں کے بعد میں ممبئی بنوا لیا، ممبا دیوی کے نام پر بمبئی بنا۔ تو یہ پرتگیز باربوزا جو ہے ایک سیاح کہتا ہے کہ یہ تھانہ ممبو ہے، تھانہ ممبو کا نام دیا ہے، یعنی ممبئی میں جو تھانہ ہے، اور تھانہ وہی شہر ہے جس کو ابو الفدا نے، ابو ریحان بیرونی نے، رشید الدین نے، ابو الفدا نے، باربوزا نے، اور ابو الفدا نے، ان لوگوں نے جو ہے ایک بڑا شہر قرار دیا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ کوکن کا پایہ تخت بقول بیرونی تھانہ شہر تھا، اور ابو الفدا کے مطابق ایک بڑا شہر تھا، اور یہاں پر تانسا کپڑا بنا جاتا تھا، اسی پر تالا کہا گیا ہے، اسی پر تھان نکلا ہے، یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یقیناً کوکن کو تھانہ کہا گیا ہے۔ کئی مورخین نے پورے مغربی پٹی کو کوکن کہا ہے، تھانہ کہا ہے، جی ہاں کوکن کا تھانہ کہا ہے لمبے پورے علاقے کو، لیکن تھانہ شہر جو ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے مورخین کی اقوال ثابت کرتے ہیں کہ کوکن کا پایہ تک تھانہ تھا، لہذا جو حملہ کیا تھا عثمان بن ابی العاصی نے، حکم نے اور مغیرہ نے، یہ اندر آئے تھے، مغربی ساحل کے بڑے سمندر میں نہیں، بلکہ
یہ واپی کے پاس، یہ واپی نہیں ہے، وسئی کے پاس جو کھاڑی اندر گھستی ہے، بھیندر کے بعد وسئی کی جو کھاڑی ہے اندر آتی ہے، یہ بہت چوڑی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ پتلی ہوتی ہے، جو تھانہ میں آ کے ملتی ہے، پھر بھیونڈی کی طرف مڑ جاتی ہے، اور یہ تھانہ سے پھر ممبرا میں آتی ہے، اور ممبرا سے پھر کلیان کی طرف آتی ہے۔ تو یقیناً اگر تھانہ پر حملہ کیا تھا، جس کی قرینے موجود ہیں، ہم نے ابوالفدا، البیرونی، رشید الدین، باربوزہ، ان مورخین کے ذریعے ثابت کر دیا کہ تھانہ سے مراد وہی تھانہ شہر ہے، اور وہ ایک شہر تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا، اور کوکن کا پایہ تخت تھا۔ یقیناً انہوں نے سمندر پر حملہ نہیں کیا تھا باہر کے علاقے میں، بلکہ کھاڑی میں آئے ہوں گے، اور تھانہ شہر پر باقاعدہ جو شہر اس وقت رہا ہوگا وہاں حملہ کیا تھا، اور جھڑپ ہوئی تھی۔ آپ ان لوگوں نے جو ہے دعوت اسلام نہیں پہ، ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک فوجی سروے کہ تھانہ جو ہے، جو ایک عظیم مرکز ہے کوکن کا، وہ کیسا ہے، وہاں پر اگر حملہ کیا جائے تو حالات کیسے ہوں گے۔ ایک فوجی سروے تھا، ایک سیاسی مہم تھی، اور ہندوستان کی ان دو غلطیوں کو میں سبق سکھانے کا ایک کوشش تھی۔ وہ سبق کیا تھا کہ جب صدیق اکبر کے زمانے کے بعد میں جب لوگ مرتد ہو گئے تھے تو ہندوستان کو برا لگا تھا، اور ہندوستان کے جاٹوں نے ان اسلام سے برگشتہ مرتدوں کا ساتھ دیا تھا۔ ایک غلطی یہ ہوئی تھی، اور جب ایران پر حملہ کیا اسلام نے، مسلمانوں نے توت پر، ان ابو العاصی خاندان نے، تو ان کو برا لگ گیا تھا۔ تو ہندوستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو تم کو دونوں ترقیوں پر حسد پیدا ہو گیا، تم نے دونوں بارے تلاش کیا، اب تمہارا نمبر ہے، لہذا آئے اور یہاں پر بھاگ بٹھائی، لیکن کوئی اسلامی کام نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھوایا، بستی قائم نہیں کی، اور دعوت نہیں پیش کی، بلکہ آئے اور لوٹ گئے۔ سکندر قاضی صاحب نے اپنی کتاب میں کہا کہ وہ لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ آئے اور ایک فوجی مہم سے لوٹ گئے۔ ویسے سکندر قاضی صاحب کی کتاب جو ہے اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس عنوان پر ایک بہترین کوشش، ایک عظیم الشان کوشش ہے، اس میں تھوڑی بہت ایسی باتیں ہیں جس پر کچھ کلام کرنے کی گنجائش ہے۔ بہرحال تو ہندوستان کے تھانہ پر حملہ کیا، اور ایک بات سن لیجئے کہ کوکن جو ہے ہندوستان کے اندر جو یلغار ہوئی تھی، وہ اس میں اگر یہ بات نہیں ایڈ کروں گا تو یہ مضمون جو ہے ادھورا رہ جائے گا، تھوڑا وقت شاید 5 منٹ اور لگ جائے، اضافہ ہو جائے۔ وہ یہ کہ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ 3 قسطوں میں عربوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا، یا یہاں نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ 3 قسطوں میں عرب کے مسلمان جو ہیں ہندوستان آئے تھے۔ ہندوستان کا مطلب یہ ہے کوکن کے ساحل پر آئے تھے، اور مطلب یہ ہے کہ گجرات سے لے کر کے پورے لنکا تک، تو 3 قسطوں میں۔ تو پہلی کھیپ جو ہے وہ 60 ہجری میں تھی۔ مختار بن عبید ثقفی کا جو قول ہے، اس کو ہم تحقیق کریں گے، اتنی اہمیت نہیں دی لوگوں نے، مورخین نے اس کو، کہ انہوں نے انتقام خون حسین کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اس ظالم جابر کمینے نے حملہ مسلمانوں کو تنگ کیا اور اتنا پریشان کیا کہ لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ کر کے یہاں آئے۔ اگر ایسا ہوا، اور اگر اس کی دلائل کچھ حوالے ملتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے، یہ ایک واقعہ ہے، 60 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے زمانے کا واقعہ ہے، ہوا ہوگا تو ایک واقعہ ہے۔ لیکن 60 ہجری کے بعد جو ہے، بعد میں 80 ہجری میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے مظالم بہت مشہور ہیں۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر کے کچھ ہاشمیوں نے، کچھ مالدار لوگوں نے، کچھ صاحبان عز و شرف نے جو ہے یہ طے کر لیا کہ ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ لہٰذا ایک بڑا قافلہ اکابر کا، مالداروں کا، صاحبان عز و شرف کا تیار ہوا، اور وہ پہلے بغداد گیا، اور بغداد سے پھر وہ بصرہ گیا، اور بصرہ سے ہندوستان کا قصد کیا۔ اور یہی لوگ جو ہیں تھانہ کے کسی بعض علاقوں میں، یہ وضاحت نہیں آئی ہے، البتہ گوا کا نام آتا ہے، لیکن یہ راجہ پور ہے، گوا ہے، مرود ہے، زنجیرہ ہے، یہ علاقے بھی یہاں کے علاقے واقعی ہے۔ بہرحال یہ کہ بھاؤ نگر، مطلب یہ کہ
گجرات کا جو ہے بھاؤ نگر یا واپی کا علاقہ، سندان کا علاقہ، یہ اس علاقے میں جو کوکن کا علاقہ ہے یہاں پر آ کر کے وہ آباد ہوئے ہوں گے۔ تو ایک طبقہ جو ہے مدینے سے نکلا، یہ پہلا طبقہ تھا۔ جو مدینے سے نکلنے والا پہلی جو کھیپ تھی وہ یہ تھی جو میں نے بیان کر دی۔ دوسری کھیپ جو تھی وہ تھی بغداد سے۔ بغداد سے جو ہے وہ 152 ہجری میں کچھ مسلمان جو ہیں وہاں سے نکلے، اور ایک کھیپ تھی 752 ہجری میں۔ 752 کے اندر میں ایک کھیپ نکلی، 3 کھیپ ہیں، اور حجاج بن یوسف کے زمانے، اور وہ کھیپ جو ہے تاجروں کی، وہ تو کوئی کھیپ نہیں تھی، وہ تو تاجر تھے، اسلام لے کر آئے، یہاں رکے اور مقیم ہو گئے، یہاں نکاح کیا، وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو 3 قسطوں میں ہندوستان کے ان ساحلوں پر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، یہ غالباً جو ہے 152 ہجری کا واقعہ ہے کہ نہیں 752 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک حاکم وقت کے سامنے کچھ عربی ہاشمیوں نے، کچھ تابعین نے بھرے دربار میں اس کی غلطی واضح کر دی اور اپنا حق ہونا ثابت کر دیا۔ تو اس حاکم وقت نے بطور ظلم و جبر کے ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے منتقل ہو جاؤ، یہ بغداد یا بصرہ چھوڑ دو۔ لہذا ان لوگوں نے پورے اپنے جہاز تیار کیا، اس جہاز میں سینکڑوں لوگ سوار ہوئے، اپنا مال و زر رکھا، اب پورے خاندان اور پورے ان کے جو غلام یا ان کے جو کارکنان تھے ان کو کیا۔ جب یہ جہاز روانہ ہونے لگا تو اس ظالم جابر حاکم نے، اس کا نام نہیں لیا مورخ نے، تاریخ نوائد کے مصنف نے، جو 100-150 سال پہلے کے مصنف ہیں، جو کتاب میرے پاس ہے، تو اس کتاب میں نام نہیں لیا۔ اس حاکم نے بربنائے انتقام، بربنائے غیظ و غضب جو ہے کہا کہ اس میں جو ملاح ہیں جہاز چلانے والے اتر جاؤ نیچے، تمام ملاحوں کو، تمام جہاز رانوں کو اتار دیا نیچے، کہا اب تم جاؤ، اب برباد ہو جاؤ کم وقتو۔ لیکن اس جہاز کے اندر میں عام مسلمانوں کے اندر میں، اس قافلے میں ایسے لوگ موجود تھے جو جہاز چلانا جانتے تھے۔ اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے، یہ نائتی تھے، یہ نائت کے قبیلے کے تھے، جس کے کچھ لوگ کلان میں بھی آباد تھے، نالا سپارہ میں بھی نائتی ہے، نائت ایک محلہ بھی ہے، کلان میں بندر کے آس پاس اور جو دودھ ناکے کا جو علاقہ ہے جہاں کوکن کے لوگ آباد ہیں، یہاں پر ہزاروں تقریباً سینکڑوں سال پہلے نائتی موجود تھے۔ مخدوم مہیمی جو ہیں یہ بھی نائتی تھے، اور ان کے والد کا مزار بھی یہاں پر ہے، یہ بھی نائتی تھے۔ تو یہاں کلان کے اندر میں بہت سے نائتی تھے، وہی جو عرب کے ساحل عرب سے نکل کر کے ہندوستان میں مقیم ہوئے تھے۔ یہ جہاز آیا اور یہ جہاز میں کچھ لوگ گوا میں رہ گئے اور کچھ کسی دوسرے علاقوں میں، اب یہ ذکر نہیں مورخین نے کیا، گوا کا ذکر البتہ آیا۔ لیکن 752 کا جو جہاز تھا، 752 کی جو کھیپ تھی، یہ 152 کی جو کھیپ تھی، اس کھیپ کے 752 کی کھیپ میں جو مسلمان آئے تھے وہاں کے حاکم کے ظلم سے پریشان ہو کر کے، وہ لوگ بھٹکل میں، گوا میں، احمد آباد میں اور گجرات کے علاقوں میں، بھاؤ نگر کے علاقوں میں، تھانہ کے علاقوں میں، کوکن کے علاقوں میں، بمبئی کے علاقوں کے اندر میں، اور لنکا کے قریب کے علاقوں میں اور کیمرون کے علاقوں میں جو ہے آباد ہو گئے، یعنی یہ منتشر ہو گئے۔ چند کشتیاں رہی ہوں گی، ایک تو نہیں ہوگی، جب سب کو نکال لیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بادشاہوں کی ظلم و جبر اور ان کے جور کی بنا پر جو ہیں وہ لوگ نکلتے گئے، یعنی ایک ہی سبب نہیں تھا کہ مختار نے ظلم کیا انتقام خون حسین کے لیے، اس لیے آئے، نہیں، یہ ایک سبب رہا ہوگا، لیکن 3 دوروں میں، 60 ہجری میں محمد بن قاسم کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر 60 ہجری کے بعد میں 152 ہجری میں، پھر 752 ہجری میں، الگ الگ ادوار میں یہ لوگ آئے۔ یہ نوائد، یعنی کوکنی لوگ جو ہے وہ نوائد کہے جاتے ہیں، یعنی نو وارد۔ نائد کا مطلب ہوتا ہے نو وارد، نیا آنے والا۔ اور مورخین نے بھی، علامہ سیوطی وغیرہ نے اور دیگر مورخین نے، مفسرین نے بھی نوائد کا ذکر کیا ہے، اور مخدوم مہیمی علیہ الرحمہ بھی نوائتی تھے۔
یعنی نووارث تھے جو عرب سے بصرہ بغداد یا مدینے سے نکل کر کے یہاں آئے تھے، ساحل کوکن پر مقیم ہو گئے تھے۔ آج ہم اتنا ہی بول پائے، وہ ایک بہت ہی اہم بات تھی جو آج ہم بولتے، لیکن انشاءاللہ تیسرے ویڈیو میں ہم بولیں گے۔ اس طریقے سے یہ آئے اور ہندوستان کو انہوں نے سرشار کیا، ہندوستان کا مقدر جو ہے بیدار ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی عرب قوم جو اللہ کے رسول کے دین سے سرشار تھی، وہ یہاں پر آئی اور اسلام کے پھیلنے کے سبب بنی۔ اور یہ آئے یہاں پر، آئے تو تھے یہاں پر، لیکن حالات بڑے ناسازگار تھے۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آپ سے کہ اس قوم نے کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی ہیں، کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ عرب قوم تھی، بیدار قوم تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے سبق حاصل کیا تھا، ان کے شاگرد تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ عرب تہذیب کے لمبردار تھے، عربوں کی تہذیب کے نمائندہ تھے یہ لوگ۔ یہاں آئے اور اپنی محبت اور اپنے خلوص اور اپنی مودت کی بنیاد پر یہاں کے بادشاہوں کا دل جیت لیا۔ یہاں کے بادشاہ جو ہیں بلہرا اور دوگر جو ہیں ولبھی رائے، یہ ان کے بالکل ذہنی غلام تھے۔ ان کے حسن اخلاق، ان کی صبر و ضبط، ان کے تحمل، ان کے تقویٰ پرہیزگاری، ان کی وفاداری کی یہاں کے راجہ دیوانے تھے، کوکنیوں کے فین تھے یہ لوگ۔ ایک لمبی تاریخ ہے، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم غالباً کیا کم کر پائیں گے، کیا ختم کر پائیں گے، لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ 3 ویڈیو میں ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو آج اتنے ہی پر دعا فرمائیے، اور حضرات ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہر وہ ناظر جو اس کو دیکھے یہ اتنا تعاون ضرور کرے کہ سبسکرائب کرے۔